عزم کا، جس استقلال کا مظاہرہ کیا، یہ مکمل ابواب مورخین مفسرین نے الگ الگ باندھے ہیں۔ ضمنی طور پر چند ایک کا ذکر کر کے اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت ام عمارہ اسی غزوہ احد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر ان کو 13 زخم لگے۔ اس سے یہ ثابت بھی ہوا کہ عورت بھی جہاد کے میدان میں حصہ لے سکتی ہے، اور جب وہ دیکھے کہ مسلمانوں کے اوپر غلبہ ہو رہا ہے تو وہ خود بھی بے نیام تلوار کو کر کے مسلمانوں کی مدد کر سکتی ہے۔ دیگر امہات المومنین حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ اور دیگر جو صحابیات ہیں، انہوں نے جنگ نہیں کی۔ ام عمارہ کی وجہ سے اسلام میں جنگ کا بھی جواز موجود ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ نرسنگ کی ہے۔ انہوں نے زخمیوں کو پانی پلایا ہے، انہوں نے مرہموں کو رکھا ہے، زخمیوں کی مرہم پٹی کی ہے۔ گویا اسلام کے اندر نرسنگ کا تصور بھی حالت جنگ کے اندر موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، جب انسان کی جان بچانے کی باری آ جاتی ہے نا، تو اسلام کے باقی جو عمومی حکم ہوتے ہیں نا، اس وقت معطل ہو جاتے ہیں۔ یہ کلیہ اور فقہی قاعدہ بھی ہے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام کا حکم یہ ساقط ہو رہا ہے اور آپ جان بچانے میں لگے۔ ہاں، جان بچائی جائے گی۔ آپ کے سامنے خدا نہ خواستہ ایک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس میں غیر محرم عورت شدید زخمی ہو جاتی ہے۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے میں غیر محرم کو اٹھاؤں کیسے، میں اس کو ہسپتال پہنچاؤں کیسے، اس کو تو چھونا حرام ہے۔ اب بھائی اس کی زندگی بچانا فرض ہے۔ وہ جو احکامات ہیں اس وقت ساقط ہیں، اس کو اٹھا اپنی گاڑی میں ڈال، جس طرح بھی آپ ہسپتال پہنچا۔ یہ اسلام کا، شریعت کا مزاج بنیادی طور پہ۔ جب اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو آپ کے ذہن میں وہ سارے کے سارے اشکالات، ابہامات کلیئر ہو جائیں گے جو آپ کے سامنے بعض فتنہ بعض پھیلاتے ہیں۔ جی اسلام میں پردہ نہیں، کس نے کہا پردہ نہیں؟ وہ جی نرسنگ ہوئی تھی، جی زخمیوں کی مرہم پٹی ہوئی تھی۔ بھائی جب جان بچانے کی باری آتی ہے اس وقت اسلامی احکامات ساقط ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے پاس استطاعت ہی نہیں کہ مرد نرسنگ کر سکیں، اگر مرد نرسنگ کر سکیں پھر عورتوں نے نہیں کرنی؟ ہاں نہیں ہے، پھر عورتیں کر سکتی ہیں، شرعی حدود و قیود کے اندر کریں گی۔ اس میں بھی کسی قسم کی، ہاں جان بچانے کی باری، یہ جان کی بات ہے۔ اسی لیے مسلمان عورتوں کے لیے یہ بات فرض ہے کہ وہ بعض ایسی فیلڈز ہیں جن کی فرض ہے، بعض ایسی فیلڈز ہیں جن کی تعلیم لینا بھی عورتوں کے ایک گروہ کے اوپر فرض ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتوں کا اگر ان فیلڈز کے اندر، ان تعلیمی میادین کے اندر رجحان نہیں ہوگا، تعلیم نہیں ہوگی، تو باقی مسلمان بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا۔ مثال دے رہا ہوں، اگر عورتیں گائناکالوجسٹ نہیں بنیں گی تو مسلمان بیٹیوں کا پردہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ان کو بننا چاہیے، ان کو یہ علم حاصل کرنا چاہیے۔ عورتیں اگر ٹیچر نہیں ہوں گی تو مسلمان بیٹیوں کا پردہ کیسے محفوظ رہے گا؟ یہ علم بعض تو فرائض میں سے شامل ہے، بعض تو فرائض میں سے ہیں کہ امت کے اندر، گروہوں کے اندر ایسی عورتیں ہونی چاہیے جو ایک خاص فیلڈ میں اسپیسیفیکیشن ان کی ہو، تاکہ دیگر مسلمان عورتوں کا پردہ بچ سکے۔ خیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت حمنہ بنت جہش کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ کہا حمنہ، میں تجھے صبر کا کہتا ہوں اور اجر کا وعدہ کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ دے۔ اللہ کے رسول کس کے بارے میں صبر کا کہتے ہیں، کس کے بارے میں اجر کا کہتے ہیں، اور کس کے بارے میں دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اور کس کی جنت کی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ کہا عبداللہ بن جہش کے بارے میں کہتا ہوں۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ضعیف شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، اس کے گناہوں کو معاف کرے، اور اس کے بارے میں صبر کرتی ہوں اور اجر کی امید رکھتی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حمنہ، اجر کی امید رکھ، صبر کر، مغفرت کی دعا کر۔ کہا کس کے بارے میں؟ کہا ماموں حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ وہ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صبر کی بھی پوری کوشش کرتی ہوں، اجر کی بھی امید رکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، ان کو جنت میں جگہ دے۔ حمنہ صبر کر، اجر کی امید رکھ، مغفرت کی دعا کر۔ اے اللہ کے رسول کس کے بارے میں؟ کہا آپ کے خامن مصعب بن عمیر بھی شہید ہو گئے۔ حضرت حمنہ نے یہاں پہ اونچی آواز میں ایک آواز نکالی، زاروں کتار رونا شروع ہو گئی،
اور پڑھنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو، ان کی آوازوں کو محسوس کر کے کہتے ہیں ہاں، عورت کے لیے خاوند کا ایک بڑا مقام ہے۔ بھائی کی بات آئی تھی، حمنا نے مکمل صبر کیا تھا۔ ماموں کی بات آئی تھی، حمنا نے مکمل صبر کیا۔ اب خاوند کی فوتگی کی خبر سن کے اگر روتی ہے، کراہتی ہے تو حق پہ ہے۔ یہ بات درست ہے کہ خاوند کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی اجازت آپ کو بتایا تھا کہ اسی احد کے اوپر بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز میں چیخو پکار کو منع کر دیا تھا۔ یہ وہ صحابیات ہیں جنہوں نے اپنے تین رشتہ دار کٹوا کر بھی صبر کا عظیم الشان مظاہرہ کیا، اور پھر مصعب کے بارے میں بھی کہنے لگی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کو، آپ کو پتہ ہے، دوبارہ شادی کے بعد 2 بیٹے بھی دیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر نعمتیں تمام کی ہیں، لیکن اس وقت یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ رسول اللہ نے کہا آپ کیوں اتنا زارو کتار روئیں؟ تو کہنے لگی مجھے اپنے بچوں کی یتیمی یاد آ گئی کہ مصعب بھی نہیں رہے تو میرے بچے کیسے پلیں گے۔ اپنے بچوں سے شدید محبت کرنے والی تھی۔ اسی طرح آپ کے ذہن میں وہ واقعہ موجود ہے، یہ وہ احد کا ہی واقعہ ہے۔ دینار قبیلے کی دیناریہ کھڑی ہیں، اور ان کے بارے میں 2 مختلف روایات موجود ہیں۔ ایک روایت ثقہ سند سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ان جو شہادتوں کے اندر آپ کا جو بیٹا شامل نہیں تھا، اور بعض روایات میں بیٹے کے بھی الفاظ موجود ہیں، لیکن ثقہ بات یہی ہے کہ آپ کو اطلاع کی گئی دیناریہ کو، آپ کے خاوند فوت ہو گئے، شہید ہو گئے احد میں۔ کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے خاوند تو شہید ہو گئے ہیں، مجھے بتائیے عائشہ اور خدیجہ کے خاوند کا کیا حال ہے؟ کہا آپ کا والد شہید ہو گیا۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا والد تو شہید ہو گیا، مجھے بتلائیے فاطمہ اور حسنین کے بابا کیسے ہیں؟ کہا آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا میرا بھائی تو شہید ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے بتائیے شیما کے بھیا کیسے ہیں؟ اور پھر دوڑتی ہوئی آئی میدان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، کہا کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ کے چہروں کو دیکھ کر جتنے رشتہ دار شہید ہوئے ان کا غم بھول گئی ہوں۔ آپ اگر زندہ ہیں تو امت باقی ہے، آپ اگر زندہ ہیں تو ہمارا پرسان حال کرنے والا، ہمارا غم گسار، ہمارے لیے فکر مند ہونے والا، ہمارے بوجھ اٹھانے والا، ہمارے لیے باغ دوڑ کرنے والا تو زندہ ہے۔ کیا ہوا؟ خاوند مر گیا، کیا ہوا؟ باپ مر گیا، کیا ہوا؟ بھائی مر گیا، اور بعض روایات میں بیٹا بھی شہید ہو گیا تھا۔ اور اس نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھ کے کہا تھا، ہر بار پوچھتی تھی اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں؟ اللہ کے رسول خیریت سے ہیں؟ بار بار پوچھتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہر غم بھلا دیتی ہیں۔ وہ ایک عورت ہے، میں اور آپ رسول اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے احد کے مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ آیتوں کو نازل کیا تھا۔ انشاءاللہ یہیں سے بات کو اگلے خطبے میں شروع کریں گے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر وہ شہید ہو گئے، اللہ نے تو یہاں تک کہہ دیا، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، اپنے قدموں پہ پھر جاؤ گے؟ جو پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔